بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 21 میں گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ ہی، شیطان جب دھتکارا گیا تھا، بھگایا گیا تھا، تو اس نے اپنی ایک بات کہہ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرنا چاہا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ کہہ رہا ہے اللہ میں بہکاؤں گا، تو بہکانا ہے تو اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ جان رہا ہے کہ تو نے جو پوزیشن دیا اس کا مس یوز کروں گا، یہی تو ہے، لیکن بہکانا تھا، لیکن اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ چنانچہ دیکھیں غوث پاک نے کئی آیتیں یہاں پر لائی ہیں کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا مگر تھوڑا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم اکثر شکر گزار بندے نہیں پاؤ گے، میں ایسا دنیا دار بنا دوں گا، اسی طرح میں گمراہ کروں گا، آرزو میں مبتلا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اللہ کو، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں کہہ رہا؟ بہکانا ہے تو بہکا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جسے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ جس کو میں نے ایک جملے میں کہا تھا کہ شیطان کو نہیں معلوم ہے کہ میں شیطان ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج کے 2-3 پاؤں والے جو شیطان کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ غلط کر رہا ہوں۔ واہ، شیطان کو معلوم ہے کہ میں شیطان ہوں، کیا جامع جملہ نکلا دیجیے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ میں شیطان ہوں، اور شیطان کا مطلب ہوتا ہے شرارت کرنا، بدماشی کرنے، نہیں نیک سے محرومی، نیک سے دور ہونے کو، ہاں نیکی سے نیک سے دور ہونے کا شیطان کہتے۔ اوہ، لیکن یہاں پر بھی آیت نمبر 20 کے آخری حصے میں ایک اعتراف کیا تھا، الا فریقا من المؤمنین، لیکن جو اللہ کی تصدیق، رسول کی تصدیق کریں گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے، یقین رکھیں گے، میرا داؤں اس پر نہیں چلے گا۔ خیر، آج جو غوث پاک کا ایک علمی پیمانہ، جس پیمانے کا قادری فیضان میں نے امام اہل سنت کے ترجمے میں دیکھا ہے، جو واقعی عشق کا، محبت کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک جو ہے غیر اہل سنت و جماعت، یہ جملہ بولوں، کہے کو کسی کا نام لینا اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ نام لیں، اس نے قرآن کے کچھ ایسے ترجمے کیے ہیں جس سے توحید پر بھی ریمارک آیا ہے۔ جیسے اللہ پاک جو ہے کسی شے کو یا خلق کو پیدا کرنے سے پہلے نہیں معلوم اس خلق کے بارے میں، یہ عقیدہ دی۔ کس کا؟ غیر اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے، یعنی دیوبندی وغیرہ کا، کہ اللہ کو جب پیدا کر دیتا ہے تب اللہ کو معلوم ہے، پیدا کرنے سے پہلے معلوم نہیں۔ اب بتائیے تو کمپلیٹ کہاں ہوا؟ تو پھر معدوم کا اللہ کون ہے؟ شرک تو ہو گیا، تعدد الہ ہو گیا، معاذ اللہ۔ قرآن میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر توحید کی شان کو عقیدے کے باب میں محسوس نہیں کریں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے۔ اسی لیے کہتا ہوں میں کہ لفظ کو دیکھتے ہوئے ترجمہ نہیں کرنا، ذات کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا۔ آپ بھی کبھی کبھی حضرت بولتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی حضرت بولتا ہوں، لیکن فرق ہے، لفظ حضرت میں فرق ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، کبھی کبھی غصے میں بھی کسی کو بول دیتے ہیں حضرت، ہوش میں، تو یہاں پر حضرت کا مطلب رسپیکٹ نہیں ہے، جلال ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، تو ایسے ہی جملے کے ہیرا پھیری میں جماعت والے آ گئے۔ ابھی ایک جھلک دکھا رہا ہوں، پہلے اس تفسیر دیکھیے، لفظ واو کی تفسیر۔ واو کی تفسیر میں العجب کل العجب انہم اتبعوا له وقبلوا اغواءه واغراءه وتغریرہ، تعجب بالائے تعجب، العجب کل العجب، عربی دیکھیے غوث پاک کا، العجب کل العجب، تعجب بالائے تعجب، یعنی تعجب کی انتہا ہے کیا؟ کہ انہم اتبعوا،
لہو، کہ شیطان کو کی اتباع کر لیے بے دیکھے سوچے سمجھے، وقبلوا اغواءہ، اور اس کے گھٹنے پہلو کو قبول کر لیے، اس کی تلبیس کو، اس کی تقریر کو، دھوکہ وغیرہ کو قبول کر لیے، باوجود کہ انہ ما کان لہ علیہم من سلطان، باوجود کہ بندوں پر، دھیان دیجیے گا، اللہ تعالی نے شیطان کو قدرت نہیں دیا۔ اب بندوں سے مراد وہی مخلص بندوں پر، بندوں پر سے مراد مخلص مومنین کا ہے۔ ای حجت قاہرۃ غالبۃ ملجئۃ لهم الی متابعته وقبول وسوسته من قبله بل من قبلنا ایضا ومبتلینا واغرینا هؤلاء البغاة متابعت۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا ایک اور نئی بات دیکھیے، غوث پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بندوں کے سامنے تو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کو مانو، کیونکہ میں کہوں گا کیسے شیطان، میں کہوں گا کہ مجھے مانو، لیکن پھر بھی مانا، تو یہ اس کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، من قبلنا ایضاً، یہ بھی میری طرف سے ہے۔ جمعہ میں اگر شروع کی بات سنے ہوں گے تو جملہ کہا تھا میں نے کہ توفیق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توفیق خیر اور ایک ہے توفیق شر۔ ایمان والوں کو اللہ پاک توفیق خیر سے نوازتا ہے، اور یہ جو محلات دیکھ رہے ہیں، اقتدارات جو دیکھ رہے ہیں غیروں کو، یہ ہے توفیق شر۔ لیکن توفیق دونوں کو ہے، توفیق دونوں کو ہے۔ اور آپ ایمان مفصل میں بھی سنے ہوں گے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ خیر سے ہو یا شر سے ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اللہ مطلب غوث پاک کی تفسیر پر قربان جائیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وسوسے کو قبول کرنا، شیطان کی مطابقت کرنا، یہ من قبل لا من قبل ہی، ان کی طرف سے نہیں، من قبلنا ایضاً، یہ میری ہی طرف سے ہے۔ لیکن وما ابتلینا واغرینا هؤلاء البغاة لعنهم اللہ، میں نے ان کی مطابعت، ان باغیوں کو، ان سرکشوں کو ان کی مطابعت کرنے کی توفیق کیوں دی؟ کیوں توفیق دی؟ سوال ہوتا ہے نا بھائی، آپ کا مطلب بول سکتے ہیں نا بھائی سب جب اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر ہم مجبور ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے باغیوں کو، دشمنوں کو، غیر مخلصوں کو شیطان کی مطابعت کرنے میں مبتلا کیوں کیا؟ تو خود اللہ فرما رہا ہے یہاں پر وہی، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک۔ اب لفظی ترجمہ دے، تاکہ ہم جانیں، لنعلم ہے، تاکہ ہم جانیں کہ کون آخرت کو مانتا ہے اور کون آخرت میں شک کرتا ہے۔ تب اس میں ایمان والے بھی دیکھیے گا آئیں گے، ایمان والے جو مخلص ہوں گے وہ آخرت پر کامل یقین رکھیں گے، اور ایمان والے جو غیر مخلص ہوں گے وہ 500 کروڑ کو دیکھیں گے، بیچ دیں گے ایمان کو۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم جانیں، لیکن یہاں پر ترجمہ جانے کا مت کیجیے، کیونکہ غوث پاک نے جو عقیدہ دیا سبحان اللہ، یہ بہت بیسٹ عقیدہ ہے۔ غوث کہتے ہیں نمیز ونظہر التفرقہ، تشریف لائیے۔ ہم جانے سے مراد کہہ رہے ہیں تاکہ ہم ممتاز کریں، تاکہ ہم فرق بتائیں۔ دیکھیے گا یہاں پر بھی لفظ علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ فرق کون کرے گا جس کو علم ہو۔ لیکن آپ غیروں کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے تو وہ ترجمہ کریں گے تاکہ ہم جانیں۔ اب یہ بتائیے لفظ کب بولا جاتا ہے؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ مطلب کوئی شے ایسی ہو جو پہلے اس کا علم نہیں تھا، اب علم ہو رہا ہے نہیں؟ میں یہاں آیا ہوں تاکہ جانوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں جانتا تھا، تو میرے آنے کی وجہ علم ہے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو قدرت تو نہیں دی تھی، لیکن ہم نے ان کو گمراہ کرنے کے جو وسوسے، مطلب یہ کہ شیطان کی وسوسے قبول کرنے کے لیے جو مبتلا کیا میں نے، توفیق شر جو دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم جانیں۔ مطلب یہ کہ اس کے گمراہ ہونے، اس کے وسوسے قبول کرنے کو نہیں جانتا تھا اللہ؟ غوث نے عقیدہ دے دیا، نہیں، لنمیز ونظہر، ہم جانتے تھے لیکن ہم فرق بتانا چاہتے تھے کہ تم آخرت پر یقین رکھتے ہو یا آخرت پر شک کرتے ہو۔ تو جس کا آخرت پر یقین رہتا وہ کبھی وسوسہ شیطانی سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھیے تعلیمات نبوی کے آئینے میں
اگر برا خواب دیکھیں تو آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ اٹھ جائیں، اٹھ کر کے لیفٹ میں تھو 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 کر دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ہذہ الرؤیا، اور اس برے خواب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ جو آخرت پر یقین رکھے گا وہی تو کہے گا، اور جو کہے گا ہے وہ ایسے چھوںگا، تو اس کا مطلب آخرت پر یقین نہیں۔ تو مومن بھی اس کے اندر آ گئے۔ تو مومن کی دو قسمیں غوث پاک نے خود بتا دی، ایک مومن مخلص اور ایک مومن غیر مخلص۔ مومن مخلص پر شیطان کا وسوسہ نہیں چلے گا، کیونکہ چلے گا بھی تو اخلاص خود توڑ ہے، اس کی اثر نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک بات، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، اہل سنت و جماعت کی ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاسٹ پریزنٹ فیوچر جاننے کی کیا بات ہے، وہ تو پیدا کیا ہے اس کو، اور خلق سے پہلے بھی شے کا علم رکھتا ہے، خلق کے بعد بھی رکھتا ہے۔ وہاں قبلیت و بعدیت افیکٹڈ نہیں ہے، وہ قبل کو بھی جانتا ہے، بعد کو بھی جانتا ہے۔ لیکن غیر کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ جس چیز کو وجود دے دیتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل اس کو معلوم ہے، وجود دینے سے پہلے اس کو معلوم نہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح توحید ذاتی کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ غوث پاک کے اس جملے پر مجھے بڑا بار بار نمیز و نظہر التفرقہ، تاکہ ہم ممتاز کریں، ظاہر کریں التفرقہ بین من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، ان لوگوں کے درمیان جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت میں شک کرتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ قدرت دی ان کو کہ وسوسہ لاؤ ڈالو، دیکھوں گا میرے مخلص تمہاری قبول نہیں کریں گے اور میرے غیر مخلص جو ہے قبول کریں گے۔ واہ واہ واہ۔ آگے دیکھیں، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ تو اب میرے آقا جب دیکھنے لگے ہوتے نا، تکلیف ہوئی نا، کائے کو کرنا ہوتا نا، جے اللہ جب تیرے پاس طاقت ہی ہے، تو بشری تقاضے بول رہا ہوں میں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے واو کی تفسیر میں، لا تستبعد یا اکمل الرسل امثال هذه الابتلاءات والاختبارات من اللہ۔ اے اکمل رسول، ان آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے دیکھ کر کے آپ ٹینشن مت لیجیے۔ ہمارے بھی دماغ میں آ رہی تھی نا یہ بات، آپ کے بھی، کہ جب ہے ہی دونوں اختیار تو اچھا کر دینا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، آخرت جو ہے ایک عنوان ہے، آخرت جو ہے ایک عنوان ہے، اور اگر آخرت کا معاملہ دنیا ہی میں سب کر دیں تو پھر آخرت ہے کس لیے؟ اسی لیے بار بار تسلی تو دے رہا ہے میرے حبیب کو، اور یہی بنیاد ہے کہ اللہ پاک نے ایک آیت میں کہہ دیا ہے آپ کو عنقریب ایسے مقام پر رکھے گا جس مقام میں سب آپ کی تعریف کریں گے۔ عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، عنقریب آپ کو آپ کا رب ایسے مقام پر فائز کرے گا کہ حمد کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور ساری خلق آپ کی حمد بیان کرے گی۔ جماعت والے ہوتے بولیں گے اللہ کیا کرے گا؟ تو یہی کرے گا کہ رسول اللہ کی تعریف کروائے گا، یہ بہتری یہی کرے گا۔ یہ جو ڈویژن کا جو نظریہ رکھتے ہیں نا، یہ یہودیت ہے۔ تو وہی یہاں پر جو ہے جو شک ہو رہا تھا نا ہمیں بھی اور آپ کو بھی، وہ یہ کہ پھر اللہ پاک کیوں آزمایا، کیوں مطابقت کرنے کی توفیق دیا؟ نہیں دینا تھا، جواب ملا، آخرت کا حسین باب یہی کھول دیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن دے گا نہیں آخرت، یہاں دے گا، وہاں یقین تم کو بے دیکھے رکھنا ہوگا، الذین یؤمنون بالغیب۔ اسی لیے آپ کبھی درس میں ایک جملہ سنے ہوں گے کہ جب سب کفار بھی کافر کی حالت میں نہیں مریں گے، ہاں وہی کافر کی حالت میں نہیں مریں گے، موت جب آئے گی تو یقین ہوگا ان کو، اگرچہ وہ ایمان اور یقین قابل قبول نہیں۔ مرتے وقت ہر ایک جو ہے یقین رکھے گا کہ نہیں، موت برحق ہے، عذاب برحق ہے، یہی تو ایمان ہے، لیکن یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے حساب کس کا لیا جائے گا؟ دنیا کا حساب لیا جائے گا، موت کے وقت کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور کلمہ کی جو تلقین کی جاتی ہے کنٹینیوٹی کی بنیاد پر، تاکہ آپ کو ہوش و حواس میں کلمہ پڑھنے کو مل جائے۔ جس وقت موت آئے تو وہاں ہوش کہاں ہو تو کھوج دیں گے آپ۔ ہوش یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ میں زندہ ہوں،
آپ کو یہ احساس نہیں ہو کہ میں مر رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں. اسی لیے فرعون نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں ان پر جو بنی اسرائیل ایمان لائے, قرآن میں ہے, لیکن قابل قبول نہیں. کہہ دیا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب لاؤ گے دہشت گرد کہیں کا. اللہ پاک فرما رہا کنت من المفسدین, بڑا فسادی دہشت گرد کہیں کا, اب ایمان لاؤ گے. مطلب ایمان کو قبول تو کیا لیکن معتبر نہیں کیا. معتبر نہیں کیا. ایمان تیرا لانا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن معتبر نہیں ہے یہ ایمان. اب نہیں 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 نہیں, یہ ایمان معتبر نہیں ہے. ہاں تو قبول ایمان معتبر نہیں ہے, قبولیت ایمان معتبر نہیں. خیر, تو شیطان کے وسوسے میں وہی لوگ آئیں گے جو غیر مخلص ہوں گے. کافر تو خیر آ ہی رہے ہیں, آتے ہی رہیں گے, لیکن مومن بھی آ سکتے ہیں. جیسے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں چند پیسوں کی بنیاد پر ایمان کا سودا, اخلاق کا سودا, عزت کا سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نام ہے ایمان والے, نام ہے اسلام والے, لیکن سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ سودا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, وسوسے شیطان ان کے اوپر حاوی ہے, اس لیے کہ یہ اپنے ایمان اور عمل میں مخلص نہیں ہے. واہ واہ. ایمان میں اور عمل میں اخلاص کیسے آتا؟ تو سب سے اہم بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی اپنی زندگی کا سب سے پلس پوائنٹ یہ اپنے کو مان لیں آپ ہم کہ اللہ تعالی ہے. اسی کو استقامت کہا گیا ہے کہ قل آمنت باللہ واستقم, کہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور بس. یہ لفظ اللہ ہے تو آپ کی پھر ساری تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ابھی جیسے 2-4-5 منٹ پہلے جو ہم لوگوں نے سوچا نا کیوں ایسا کیا, یہ نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر. بڑا اچھا جملہ نکلا, غیب منکشف ہو جائے تو پھر فائدہ نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, بلا غیب نہیں, بالغیب, بے دیکھے ایمان لانا, یعنی غیب پر ایمان لانا, غیب کے بعد ایمان لانا نہیں. ہاں اسی لیے آخرت کی پہلی منزل کو قبر کہا گیا. یہاں کامیابی تو پوری کامیابی, آخرت کی پہلی منزل یہ غیب کی پہلی دنیا ہے, نہیں غیب کی پہلی دنیا. تو غیب پر ہم ایمان لے آئے تو گویا پہلی منزل پر کامیاب, تو انشاءاللہ ہر منزل پر کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. خیر, تو اللہ سبحانہ نے انہیں قدرت کیوں دی, غلبہ کیوں دیا؟ تاکہ فرماتا ہے ہم ممتاز کریں, ہم ظاہر کریں کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے. غوث کہتے بجمیع المعتقدات الذی اخبر اللہ بہا, وہ تمام عقائد اخرویہ جن کی خبر اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے دی ہیں, اور کون شک اور تردد میں ہے. میرے حبیب آپ ان آزمائشوں کو دیکھ کر اللہ کی جانب سے پریشان مت ہوئیے. ربک, آپ کے رب ہے نا. کبھی بھی غم کو دور کرنے کی جب بات آئے تو آپ کبھی اتنا بول کر دیکھیے گا بیوی کو یا بچوں کو, میں ہوں نا. دیکھیے گا کیسا کافور ہو جاتا ہے سارا ٹینشن. یہ آپ بولیں گے اللہ, یعنی اللہ ہے نا, نہیں ہوتا دور, یا ابا ہے نا, نہیں, میں ہوں نا, یا تیرا شوہر ہے نا, تیرا باپ ہے نا. اس لفظ میں جو کنیکشن ہے نا وہ دور کر دیتی ساری. تو اللہ پاک ربک, یہ نہیں کہا رب العالمین, نہیں کہا رب العالمین ہے نا, نہیں کہا ربک. یہ لفظ کا جو کھٹکتا ہوگا نبی کے دل پر کہ آپ کے رب ہے نا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ رہے تھے کہ میری امت پریشان کیوں ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے. اچھا, جب میں یہ سوچ رہا ہوں تو میری ایک سوچ ہے اور اللہ کہہ رہا میں آپ کا ہوں پورا. او ہو, آپ ایک سوچ کو کیوں وہاں کنیکٹ کر رہے ہیں, میں آپ کا ہوں پورا, میں آپ کا ہوں پورا. واہ واہ. مطلب آپ ظہر کی کیوں سوچ رہے ہیں, پورے زمانے تک کا کامیاب پہلو دے رہا ہوں, کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. ربک الذی رباک علی الہدایۃ العامہ, جو رب آپ کو ہدایت عامہ کے ساتھ تربیت فرما چکا ہے, ہدایت عامہ کے ساتھ تربیت فرما چکا ہے. علی کل شیء حفیظ, وہ اللہ اپنی تمام مخلوقات پر محافظ ہے. یہاں پر ایک جملہ, چونکہ اللہ کے مقابلے میں ہے یہ بات, اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلب دیگر انبیاء کرام اور صحابہ کے مقابلے میں دیکھیں تو اللہ پاک کے رسول بھی یہی کہیں گے صحابہ کو, ٹینشن مت لو, میں ہوں نا.
دیکھیے گا، تو یہ لفظ میں ہوں نا نبی کے مقابلے میں، یعنی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی کو مجبور نہیں سمجھیے گا. کبھی کبھی یہ لطیف نقطہ ہوتا ہے، لطیف نقطہ دیکھیں، یعنی اگر غیروں کے پاس آپ جائیں گے نا تو دیکھیں اللہ پاک کے رسول بہت پریشان تھے، تکلیف میں تھے، تو اللہ پاک نے تسلی فرمائے. مطلب بیان کرنے والا ایسا معلوم ہو رہا رسول سے زیادہ انہیں طاقتور. یہاں پر رب ہے، رب کہہ رہا ہے نبی کو، رب کے مقابلے میں نبی بے شک اس طرح سے پیش آئیں گے، لیکن جب صحابہ کی بات آئے گی تو کہیں گے جو مانگنا ہے مانگو. دیکھیے یہاں پہ جو مانگنا ہے مانگو، کیا کہنا میں ہوں نا، چلو ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، یہ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے کہ نہیں. تو کمپریزن کو اگر محسوس کریں گے تب الحمدللہ صحیح. وَرَبُّكَ الَّذِي رَبَّاكَ عَلَى الْهِدَايَةِ الْعَامَّةِ، جس رب نے آپ کو ہدایت عامہ پر تربیت فرمائی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَي مِن مَقْدُورَاتِهِ وَمُرَادَاتِهِ الْكَائِنَةِ وَالَّتِي سَتَكُونُ. اچھا ابھی جو دیکھ رہے ہیں آزمائشوں کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر، میرے حبیب اس کا بھی محافظ میں ہوں، اور آئندہ بھی آپ کی امت پر جو بلا مصیبت آنے والی ہے، آزمائشیں آنے، اس کا بھی محافظ میں ہوں. آپ ٹینشن مت لو، میں ہوں نا، میں ہوں نا آپ کا، یہ آپ محسوس کیجئے. صرف موسیٰ نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، آپ کہیے رب میرے ساتھ ہے، رب کو مقدم رکھیے. آپ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، اللہ کو مقدم رکھو. حبیب کا یہی پیمانہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور موسیٰ نے کیا، معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے کو مقدم کیا کلیم نے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ربک کو مقدم رکھیے، میرے حبیب آپ کا رب ہے. شہید حفیظ کا ترجمہ دیکھیے، شہید. اب شہید کا مطلب لا یغیب عنہ ایمان مؤمن، یعنی میں ایسا ہوں کہ میں ایسا ہوں حفیظ کہ مومن کا ایمان غائب نہیں ہے. کفر و کافرن، کافر کا کفر بھی غائب نہیں ہے. شکر و شاکرن، شکر کرنے والے کا شکر بھی غائب نہیں ہے. شک و شاکن، یہ سب غوث پاک کے جملے ہیں. شک کرنے والوں کا شک بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. وَإِخْلَاصُ مُخْلِصٍ، مخلص کا اخلاص بھی چھپا ہوا نہیں ہے. یہ سب میری شان ہے میرے حبیب، آپ ٹینشن مت لیجیے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ ابھی آپ کو جو پوزیشن ملا ہے اس آئینے میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو جب پوزیشن کا تدریجن ترقی آپ دیکھیں گے نا تو پھر سمجھیں گے. اس لیے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی آزمائشوں کو مت دیکھیے، میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں. میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں کتنا شک ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں. آپ تو سب کو ایک آئینے میں دیکھ کر کے ٹینشن میں ہیں، مت لیجیے ٹینشن. دیکھا کیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ. اب جو آیت نمبر 21، ایک ہی آیت ہوئی کیا؟ ارے باپ رے باپ. آیت نمبر 21 چونکہ من دون اللہ کا ایک عنوان ہے. آیت نمبر 20 میں دو بات سب سے اہم معلوم ہوئی. سب سے پہلی بات، توفیق خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. اور توفیق خیر جو ہے صرف اور صرف مومن مخلص کو ملتی ہے، اور توفیق شر مومن غیر مخلص کو بھی ملتی ہے. توفیق خیر یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کو مقدم رکھے، چاہے انہیں آسائشیں ملے یا نہ ملے. اور توفیق شر یہ ہے کہ اپنے نفس کو مقدم رکھا جائے، چاہے وہ مومن کیوں نہ ہو. کچھ مومن بھی ایسے ہوں گے جو نفس کو مقدم رکھیں گے، خدا کو مقدم نہیں رکھیں گے، خود کو مقدم رکھیں گے. یہی ہے غیر مخلص ہونے کی پہچان. سب سے بڑی بات ہے یہ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کفر اور ایمان کا صرف ڈویژن کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. نہیں، ایمان والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کا اسٹیٹس آف ایمان یہ ہے کہ وہ خود کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کو مقدم نہیں رکھتے، خدا کو مقدم نہیں رکھتے. اور جو اللہ کو ہر حال میں مقدم رکھتے ہیں وہ بھوکے بھی رہتے ہیں نا تو سامنے والے کے کھانے کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے ان کا. یہ مثال تو ماں پر بڑی فٹ ہوتی ہے. میں کھا لی ہوں بیٹا، پانی بھی پی لیتی چھپ کر کے، کہیں کھا لی ہوں بیٹا، کھانا اگر نہ ہو تو. سبحان اللہ. خیر میرے حبیب نے ایسا کیا. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کرنے سے پہلے توحید کا عقیدہ ضروری ہے. شان توحید اگر نہیں ہے آپ کے احاطہ علمی میں تو پھر آپ ترجمہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو توحید کے خلاف ہیں. دیکھیں لفظی طور پر کہہ رہا ہوں توحید کے خلاف. کیسے؟ اس لیے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، معدوم کو بھی جانتا، موجود کو بھی جانتا. جو شے معدوم ہے اگر وہ شے پہلے مطلب معدوم تھی اب موجود ہے تو معدوم کی دنیا میں بھی اس کو جانتا.
قبلیت خلق بھی بعدیت خلق بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا. غیر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد شے کو جانتا. مطلب یہ کہ آپ پیدا جب نہیں ہوئے تھے تو آپ کے بارے میں کیا کرنا نہیں کرنا نہیں معلوم، جبکہ پیدا کیے تو ہم اب یہ کرنا، اب ان کو ٹیلر بنانا ہے. کہتے ارے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کے پیٹ ہی میں 4 چیزیں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے. خیر ہے ہاں، چوتھے مہینے میں جب روح ڈالتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور شان الوہیت و توحید ربانی کو جانے بغیر ترجمہ کرنے کی ہمت نہ کریں. آج جو ذاکر نائک وغیرہ پھسل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈکشنری دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، میننگ آف. اسی لیے ایک بات جو عنوان بھی دوں گا میں آج اسی کا، لفظ نبی کسی بھی اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی غیر اہل سنت و جماعت کی کتاب میں نبی کا ترجمہ آپ نہیں دیکھیں گے. جبکہ نبی جو ہے یہ یقیناً ترجمہ کے لیے ہے، کیونکہ نبی ذات نہیں ہوتی، نبی وصف ہے. نبی وصف ہے. جیسے عالم ہونا میرا وصف ہے، مفتی ہونا میرا وصف ہے، نیر میرا نام ہے. اس کا نہیں بھی ترجمہ کریں گے تو چلے گا. جیسے لفظ جابر ترجمہ نہیں کرتے آپ، رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ترجمہ کریں گے تو پھسل جائیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وصف کا ترجمہ ہوتا، اوصاف کا ترجمہ ہوتا. تو نبی یہ وصف محمد ہے، یہ وصف آدم و عیسیٰ ہیں. صحیح ہے، سارے انبیاء کرام کے اوصاف ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میننگ کیا ہے؟ تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. پارہ نمبر 30 کی فرسٹ آیت دیکھیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ معنی خبر، عظیم خبر. ہاں عظیم خبر، دھیان دیا، عظیم خبر. اور نبأ مانے خبر، جیسے فعل مانے کام اور فاعل مانے کام کرنے والا، فاعل مانے کام کرنے والا، ایسے ہی نبأ مانے خبر. نبیون مانے ہوتا خبر دینے والا، اور نبیون مانے بھی ہوتا خبر دینے والا. صفت کا صیغہ. صحیح ہے، خبر دینے والا. سوال یہ ہے کس کی خبر دینے والا؟ تو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ توہین ہے نبی کی شان میں. کیوں؟ اسی لیے ان کے قلم سے یہ نکلتا ہے کہ نبی کو کل علم نہیں ہے، بعض علم ہے. نبی بھی بول رہے ہو کل علم نہیں ہے، بعض علم ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا. آپ کو ہم مفتی بھی بولے اور کہیں کہ یہ فتویٰ آپ نہیں دے سکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ صابر بھی بولے کہیں صبر نہیں کر سکتے آپ. تو آپ جب دیکھیے یہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اگر مطلب یہ بعض علم ہے یا کل علم ہے، بعض علم ہے یا کل، کتنی بڑی جہالت ہے. دیکھیے گا، شرارت علمی، خیانت علمی. ارے سوال یہ ہے نبی بھی بول رہے ہو آپ اور کہہ رہے ہو بعض ہے یا کل ہے. نبی ہے تو کہہ دو کہ غیب کی خبر بتانے والے ہی کو نبی کہتے. اب کیا بتانا؟ نہیں، جو بتایا مانو، جو نہیں بتایا چپ رہو. ہے کہ نہیں؟ جو نہیں بتایا چپ رہو. نہیں بتایا وہ اس کی شان ہے. اب یوں سمجھیے کہ میں مفتی ہوں، فتویٰ نہ دوں میری شان ہے. اب زبردستی مجھ سے کیوں فتویٰ لیں گے آپ؟ کمال ہے. خیر، تو بڑی اہم بات ہے کہ یہ لنعلم سے نمیز و نظہر، غوث پاک کی اس تفسیر جیلانی کا ایک عنوان دیں آج کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہو آپ کو، اس کی شان آپ کو معلوم ہو، اس کا لیول معلوم ہو، اسٹیٹس معلوم ہو. اسی طرح جس کے لیے نازل کیا اس کا بھی علم ہو، جس کو آپ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ یا شان نزول. ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو پھر بشر کا ترجمہ وہی کرنا پڑے گا جو ہے ترجمہ. تو اس میں تو ہندو مسلم کافر سب آ گئے، لیکن نہیں، آپ کو لفظ بشر دیکھنا پڑے گا کہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے. اگر دیکھیں گے آپ کہ اگر نبی کے لیے یوز ہو رہا تو بشر کا کچھ اور ترجمہ کرنا پڑے گا. جیسے عشق کا ترجمہ ہے میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں. یہ لفظ ظاہری شکل و صورت نے سب کی شکل بدل دی ایک دم، ہے نہیں؟ ہاں، ورنہ ظاہری شکل و صورت تو بالکل ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، سب کچھ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن باطنی شکل و صورت تو اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو خوش عقیدگی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اصلوں کی بخشش فرمائے. فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے. پریشانیاں، بلا بدتر مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرمائے. گھر بار میں اولاد میں ہر طرح کی برکتیں، سعادتیں ہم سب کو نوازے. پروردگار آج شب جمعہ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اپنے حبیب صاحب الاولاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں، سلطان العارفین امام زمان غوث زمان کے صدق و طفیل میں ہم سب کو ہر طرح کی
ظاہری اور باطنی، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی مشکلات سے ہم سب کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما یا اللہ، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہر طرح کی آسائشیں عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ، بارگاہ رسالت میں تعظیم کا نذرانہ ثابت ہو یا اللہ، کام وہ لے جس میں تیرے اور تیرے حبیب کی خوشنودی اور رضا پوشیدہ ہو، اخلاص عطا فرما، شک، تردد، ریب سے ہم سب کے سینے کو پاک کر دے، نبی کی محبت کا مدینہ بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔